ڈاکٹر صاحب، آپ کا وسیع تجربہ ہے بلوچستان کے ایشوز کے اوپر، بہت گہری نظر ہے. جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا نیب کی حکومت کو گرانے کی، اور آپ نے کہا کہ پاکستان سے کے ابتدا سے لے کے اب تک بلوچوں کے ساتھ ظلم، ستم اور استحصال جاری ہے، کیا وفاق اور اسٹیبلشمنٹ بلوچستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا نہیں چاہتی، یا اس کے کچھ اور وجوہات ہیں، پس پردہ کچھ اور ریزن ہے؟ آپ ذرا ہمیں بتائیں اور اپنا تجربہ ہم سے شیئر کریں کہ نیب کی حکومت گرانے کے بعد کیا صورتحال یہاں پہ سیاسی پیدا ہوئی، کیا یہاں پہ سیاسی خلا پیدا ہوا، کون سے حالات تھے اس وقت؟ جی، میں تھوڑا سا ٹچ آپ کو 1947 اور 48 کا دیتا ہوں. 1947 میں جب آزادی شروع ہوا انڈیا کے، اس کا سب سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بینٹن نے 11 اگست کو بلوچستان کی آزادی کی اعلان کر دیا. اس نے دلی ریڈیو سے اور انڈیا ریڈیو سے. اس کے بعد پاکستان کا ہوا، تیسرے نمبر پر پھر انڈیا کی آزادی کا اعلان کر دیا گیا. اس وقت ہمارے جو لوگ تھے، خان آف کلات، لیاقت علی خان اور مسٹر جناح، لارڈ ماؤنٹ بینٹن کے سامنے ایک تحریری عہد نامہ ان کا ہوا، ایگریمنٹ ہوا، جس کو کہتے ہیں اسٹینڈ اسٹل ٹریٹی. اس میں کلات کی آزادی کو برقرار رکھا گیا تھا، اور اس میں یہ جو برٹش بلوچستان ہے، جس میں ہمارے نصیر آباد اور سبی اور مری، بگٹی، بولان اور ہمارے چاغی اور یہاں سے پشین اور کربلا تک جو علاقہ تھا بلوچوں کا، اس پر 100 سالہ ایک ایگریمنٹ تھا کس کے پاس، برٹش گورنمنٹ میں، جو خان خداداد خان اور لارڈ فورٹ سنڈیمن کا ایگریمنٹ ہوا. یہ علاقہ جو دشت کا ہے، پیجنٹ کا، یہاں پر یہ معاہدہ ہوا، جس میں 100 سال کے لیے انہوں نے یہ مستجار علاقے لیے لیز پر. تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ اس وقت 48 میں تو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ بھائی کس طریقے سے یہ جو بلوچ لیزڈ ایریا ہیں ان کو واپس حکومت خلات میں شامل کیا جائے. تو اس وقت انہوں نے بددیانتی کی، اپنی فوجیں لائی، اور اس طریقے سے انہوں نے یہاں پر وہ اپنا قبضہ جمایا. یہ مختصر سا میں آپ کو وہ کرنا، ورنہ تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا اس کو پورا ڈیفائن کرنے میں. خیر، یہ تو ہو گیا. اس کے بعد یہ ہماری تحریک چلتی رہی، جو 1 یونٹ بنا اس کے خلاف ہماری تحریک چلتی رہی. جا کر یہ 1971 کے بعد 1 یونٹ کو جنرل یحییٰ خان نے ابالش کر دیا، وہ ختم ہو گیا. پھر یہ پروونسز بنے، بنگال علیحدہ ایک صوبہ بنا، پنجاب علیحدہ بنا، کے پی علیحدہ بنا، سندھ علیحدہ بنا، اور بلوچستان علیحدہ بنا. اس وقت ہماری پارٹی 2/3 میجارٹی سے جیت چکا تھا بلوچستان اسمبلی کو، اور 4 قومی اسمبلی کے وہ تھے، جو اس میں سے 5 تھے، 5 میں سے 4 ہم جیت گئے تھے، اور وہ ایک جو ہے پشتون ایریا سے ان کو ایک ملا کو ملا تھا. تو اس وقت ہماری جو تعلقات تھے، ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم پر تو یہ بھی الزام تھا کہ جی بنگلہ دیش کے اس میں بھی نیشنل عوامی پارٹی کو انہوں نے بین کر دیا یحییٰ خان نے. پھر اس کے بعد بھٹو صاحب آئے، انہوں نے چلو اس پر واپس اس کو لے لیا، واپس اس حکم کو انہوں نے وہ کیا. اور اس طریقے سے انہوں نے بڑے مشکل سے بلوچستان میں حکومت کو بلوچوں کے حوالے کیا، جس کا پہلا گورنر جو بلوچوں کی طرف سے آیا امیر غوندش بزنجر تھے، اور عطا اللہ خان جو تھے وہ وزیر اعلیٰ بنے. اسی درمیان میں 9 مہینے ہماری حکومت چلی، لیکن ان 9 مہینوں میں
بھٹو صاحب سازشیں کرتے رہے, کبھی کوئی بہانہ بنائے, کب کوئی بہانہ بنائے. اس وقت بنگال میں ان کے سیولین اور جو ملٹری پرسنلز تھے 1,24,000 وہ انڈیا کے قید میں تھے. تو اس وقت جب انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر جب یہ معاہدہ شملہ ہوا, جن کے یہ فوجیں واپس آتے رہے, ٹکا خان یہاں پہ موجود تھا, وہ کمانڈر ان چیف بن گئے. بھٹو صاحب نے بنگال کا بدلہ بلوچستوں سے لیا, جو 1916 دسمبر تھا شاید یا فروری. اس وقت اس نے ہماری حکومت کو ڈسمس کیا, میر صاحب کو گورنر سے انہوں نے وہ کر دیا, ڈسمس کر دیا. یہاں پر اس نے عطا اللہ خان کی حکومت کو وہ کیا. اس کے بعد بلوچوں کے درمیان اور حکومت پاکستان کے درمیان ایک لڑائی شروع ہوئی. یہ لڑائی 1980 تک تقریباً چلا. اس کے بعد ضیاء خان آئے, تو اس نے ضیاء خان نے جو اپنا ضیاء الحق صاحب تشریف لائے, تو انہوں نے پھر ایمنسٹی ڈکلیئر کر دیا تمام. لیکن اس عرصے سے ہمارے مری قبیلے کے اور دوسرے قبیلوں کے ہمارے لوگ یہاں سے یہ ملک چھوڑ کر جا چکے تھے. وہ مہاجر بن گئے تھے, افغانستان چلے گئے. سب افغانستان چلے گئے, وہاں پر 13 سال وہ وہاں پر رہے, بلکہ 13 سے زائد رہے. پھر نواب صاحب وہاں گئے, وہ 13 سال وہاں رہے, اور یہ تقریباً 20-25 سال سے بھی زائد رہے وہاں پر. اور جب نواب صاحب واپس آئے, تشریف لائے, جب وہاں پر ملاؤں نے قبضہ کر لیا, تو نواب صاحب کو وہاں سے باعزت یہاں لایا گیا. اور یہاں آنے کے بعد پھر مری بھی آنا شروع ہو گئے. اس شروع میں آتے گئے, اور یہاں پر یہ ہمارا یہ جو سریاب کا علاقہ ہے پہاڑوں کے دامن میں, وہاں پر اس زمین میں ان کو آباد کیا گیا, جس کا نام رکھا گیا نیو کاہان. اور آج کل نیو کاہان ایک زبردست حکومتی ٹیررزم کا سامنا کر رہا ہے. ہر دن مریوں کو پکڑو, مارو, ان کی لاشیں پھینک دو, یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر آج بھی. اس مہذب دور میں جب پاکستان اپنے آپ کو بڑا اس کا وہ سمجھتا ہے کہ جی میں جو ہوں یہ انسانی حقوق کا بڑا علمدار ہوں, ایک دفعہ یہ اس میں اقوام متحدہ میں بھی یہ ممبر رہا ہے اس کا انسانی حقوق کا, لیکن یہ جو کچھ ظلم جب پورے بلوچستان میں کر رہا ہے, اس کا یہ مثال آپ کوئٹہ کے شہر کے اندر ہی ملے گا, جس کو نیو کاہان کہتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جب واپس آئے, اپنے ملک میں ایگزائل میں تھے, وہاں سے واپس آئے یہاں کوئٹہ میں آباد ہوئے. کچھ چلے گئے اپنے وہ مری علاقے میں, کچھ مکران چلے گئے, کچھ سندھ چلے گئے. تو اس طریقے سے یہ لوگ تھے. لیکن آج تک یہ علاقہ ایک جہنم ہے. ہر وقت FCC کا حملہ ہے اس پر, پولیس کا حملہ ہے اس پر, فوجیوں کا حملہ ہے اس پر. اور اس جگہ میں ہمارے لیڈر نواب خیر بخش مری کا مزار بھی موجود ہے. ادیبوں کا, دانشوروں کا سماج کی نفسیات پر ہاتھ ہوتا ہے, مگر کیا وجوہات ہیں کہ بلوچ نوجوان کتابوں کے مطالعے سے دور بھاگتے جا رہے ہیں, وہ کتاب دوست نہیں رہے؟ کیا یہاں کے ادب میں وہ معیاری کتابیں شائع نہیں ہو رہی, یا کچھ اور وجوہات ہیں؟ جناب, جہاں تک ادب کا مسئلہ ہے, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے ہمارے نوجوان اب بھی کتابیں پڑھتے ہیں. اور ایک زمانہ وہ تھا جب ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ گوشہ ادب میں یا کوئٹہ بک اسٹال میں یا بک لینڈ میں کوئی کتاب آئی ہے نہیں, تو ہم لوگ باغے جا کر اس کو خریدتے تھے اور پڑھتے تھے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے تمام جو یونیورسٹی ہے وہ ملٹری چھاونی بن چکا ہے. ہمارے کالجز ہیں وہ ان کے چھوٹے چھوٹے پوسٹوں میں بدل گئے ہیں. جو ذہنی دباؤ اس وقت بلوچ سماج پہ اور بلوچ نوجوانوں پہ ہوا ہے, ظاہر ہے اس کا اثر تو سب پہ پڑے گا. تو پڑھنے کی بجائے آج کل کمپیوٹر اور یہ ہمارے جو یہ کیا ہیں ان کو یار یہ جو آپ نے پکڑ رکھا ہے اس کو,
سوشل میڈیا سوشل میڈیا اور یہ جو آپ کا سیل ہے، اس کے ذریعے تمام روز سارا دن لوگ انہی میں لگے ہوئے ہیں. اور ہم بہت سے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کیا کرتے، کہتے ہیں بھائی ہم یہاں سے کمپیوٹر کے ذریعے برٹش اس میں لائبریری میں کنٹیکٹ کرتے ہیں، امریکہ کی لائبریریوں میں کنٹیکٹ کرتے ہیں، دوسری جگہوں میں کرتے ہیں، ہم انہی میں ان کو پڑھ لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہوا ہے جب سے یہ کمپیوٹر آیا ہوا ہے اور ہمارے یہ جو یہ کیا کہتے ہیں ان کو یار، ہم ابھی میرے پاس ذہن سے ہی نکل گیا، یہ جو فون آئے ہوئے ہیں اس وقت موبائل، ان موبائلوں کی وجہ سے ہمارے سماج میں تبدیلی آیا ہے. اور تبدیلی یہ ہے کہ اب لوگوں کا ذریعہ اور تفریح کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے. اب کوئٹے کے اندر آپ کو کوئی سینما نہیں ملے گا، آپ کو یہاں پر کوئی لائبریری نہیں ملے گا. پہلے یہاں سنڈے من لائبریری ہوا کرتا تھا، بہت خوبصورت اور اچھا، ایسا اچھا ماحول تھا اس کے حد سے زیادہ. اس سنڈے من لائبریری کو ان کو ختم کر کے انہوں نے سول اسپتال میں وہ ملا دیا اس کو، وہاں پھر وارڈ بنائے. اور اس کے بعد جو ہمارے اس زمانے میں ریسٹوران میں ہمارے دانشور آتے تھے، ہمارے لکھاری آتے تھے، ہمارے شاعر آ جاتے تھے، ہمارے فنکار آتے تھے، تو بحث مباحثہ ہوتا تھا، بیٹھتے تھے. اب کوئٹے میں آپ جب جائیں گے آپ کو چائے پینے کا ایک جگہ بھی نہیں ملے گا سوائے یہ جو ہمارے پٹھان برادری کے لوگ یہ چھوٹے چھوٹے چینک کے جو دکان کھولے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں. تو اس صورت میں کتابوں سے نفرت کس لیے ہو؟ نفرت نہیں ہے کتابوں سے، اس لیے کہ یہاں پر جو آلات ہیں، جو لوگ اس میں ہیں، جن پر اتنا ذہنی دباؤ ہے، وہ اس کی وجہ سے بھی وہ سارا دن اسی موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو جو ہے اس میں سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، یوٹیوب پہ جاتے ہیں، انسٹاگرام میں چلے جاتے ہیں، کسی جگہ میں جا کر گوگل میں جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک تو یہ ہمارے موبائل نے خراب کر دیا، کمپیوٹر نے. دوسرا پڑھنے کا رجحان، میں نے آپ سے کہا کہ آپ گیٹ سے گزرتے ہیں، پہلے آپ کو پکڑے گا ایف سی والا کہ یہ کہاں سے آئے ہو، کون ہو، اسٹوڈنٹ ہو، شناخت کراؤ اپنا. جب وہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر یا کہیں بھی جاتا ہے اسکول کے اندر، اس کے ذہن پر کیا اثر ہوتا ہے کہ اس کو گیٹ پر ہی ذلیل کیا جاتا ہے. اور بہت سے لوگوں کو مار بھی دیتے ہیں، یہ لوگ پٹائی بھی کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ اس بے عزتی اور اس کی حالت میں انسان کیا پڑھ سکتا ہے؟ پڑھنے کے لیے تو ہم خود اس وقت یہ تھے کہ راتوں رات بیٹھے ہوئے پڑھتے رہتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا ہم لوگوں کو. اب پڑھنے کا رجحان میں اس لیے بھی کمی ہوا ہے کہ ہمارے جو خاص کر بلوچستان میں ہماری یونیورسٹیز یا کالجز ہیں یا میڈیکل کالجز ہیں، ان میں جو حالت ہے وہ آپ اس کو دیکھیں گے، اگر اس کا بغور آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو عجیب لگے گا کہ اس ملک کے اندر ہم کس سماج کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پر جبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں اس کی وجوہات یہ ہے. ڈاکٹر صاحب، سابقہ بلوچستان حکومت کی جانب سے بلوچی زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا اور پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے اسکولوں میں پرائمری کی سطح تک بلوچی پڑھائی جانے لگی. اچانک پھر بلوچی زبان پڑھانے کا سلسلہ بند کیا گیا اور اردو پڑھایا جانے لگا. تو اردو زبان کا کیا اثر پڑا یہاں کی زبان کے اوپر اور یہاں کے کلچر کے اوپر؟ محترم، ہمیں اس کے لیے ماضی میں جانا پڑے گا. 1972 میں جب ہماری پہلی حکومت جو میجارٹی میں تھی قائم ہوئی بلوچستان میں، جس میں گورنر میر بزنجر صاحب تھے، پونس بزنجر تھے اور عطا اللہ خان ہمارے وزیر اعلیٰ تھے. اس وقت اس مسئلے کو، بلوچی زبان کو سرکاری زبان بنانے کے لیے باقاعدہ ایک قرارداد پاس کی گئی اور اس پر یہ بحث ہوا کہ بلوچی کو ہم رومن اس میں الفابٹس میں لوگوں کو پڑھائیں یا نسق و نستعلیق میں. تو اس پر بہت بڑا بحث ہوا. اور یہ کہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو کچھ زیادہ ہمارے جو زما ہیں، خاص کر جو سیاسی ہیں، وہ جو ہے ہر چیز میں ٹانگ اڑانا چاہتے ہیں.
اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جی یہ جو ہے عربی زبان کو آپ جو الفابیٹس ہیں ان کو آپ ختم کر کے رومن میں کر رہے ہیں اس طریقے سے. تو یہ ہمارے 9 مہینوں میں ہم نے کافی چیزیں کی یہاں پر زبان کے لیے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری حکومت کو بھٹو صاحب نے چلنے ہی نہیں دیا، جس میں ہماری زبان، ہماری شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جو اب تک جاری ہے. پھر اس کے بعد ہمارے نواب اکبر خان بگٹی نے اپنے دور حکومت میں بلوچی زبان کو باقاعدہ پرائمری اسکول سے آگے بھی لے جانا چاہتے تھے. انہوں نے باقاعدہ بلوچی، بروئی اور پشتو کو زبانوں کو پشتو زبان پشتون علاقوں میں زبان پڑھایا جائے اور بلوچی علاقوں میں بلوچی اور براوی جو جس میں پڑھنا چاہے اس میں وہ پڑھے. لیکن بدقسمتی ہے اس کے خلاف بھی سازشیں ہوتی رہیں، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے حالات کو انہوں نے اس قدر بگاڑا کہ پھر نواب صاحب کو انہوں نے جس قدر دیوار سے لگانے کی کوشش کی وہ ہوا. 5-6 مہینے تو چلا، لیکن اس کے بعد جو ہے جب نواب صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تو انہوں نے پھر اپنے اردو کو رائج کیا تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ جی بلوچ پاکستان کی زبان اردو ہے. حالانکہ اردو زبان رابطے کی زبان ہے. زبان سندھی ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، یہ زبانیں پڑھائی جاتی تھی اور یہ کرنا چاہیے تھا ہمیں. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے مقتدرہ ہے ان لوگوں نے لوگوں کو بڑا دھوکہ دیا، اور اس طریقے سے انہوں نے بلوچستان کے اندر اپنی اس کو گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی یہ کوشش رہی کہ بلوچ زبان کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے.